ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام لوگوں کی دعوت کی تھی، سبھی مخلوقات کی، اور اس کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں، اور جب سب کھانا پک کر تیار ہوا تو ایک مچھلی سمندر سے نمودار ہوئی، اور اسی ایک مچھلی نے وہ سارا کھانا کھا کر ختم کر دیا الی آخرہ۔ تو یہ واقعہ کہاں سے ثابت ہے، اس کی سند کیا ہے، وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ قرآن کریم میں یا احادیث شریفہ میں موجود نہیں ہے، البتہ بعض کتابوں میں بغیر کسی سند کے اسے لکھا گیا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہم نہ اس کی مکمل تصدیق کرتے ہیں اور نہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ البتہ بہرحال اسے حدیث یا قرآن کے حوالے سے بیان کرنا صحیح نہیں ہے، اسرائیلی روایت کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی معتبر روایت موجود ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علاج کے لیے ریحان یعنی تلسی کے پتے کھانے کا حکم دیا؟ کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بعینہ اس طرح کی روایت تو دستیاب نہیں ہوئی کہ تلسی کے پتے کھانے کا حکم دیا گیا ہو۔ البتہ تفسیر کبیر میں جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کچھ اسی سے ملتا جلتا واقعہ مذکور ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جنگل کی کسی جڑی بوٹی کے کھانے کا حکم دیا، جس کے استعمال سے آپ کو شفا ہو گئی۔ پھر کسی موقع پر آپ کو درد ہوا تو آپ نے از خود وہی جڑی بوٹی استعمال فرمائی، لیکن اس مرتبہ فائدہ ہونے کے بجائے درد اور بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ تو تم نے میرے حوالے سے جڑی بوٹی کھائی تھی اور دوسری مرتبہ از خود استعمال کی ہے، یہ اس کا اثر ہے، تو یاد رکھو کہ میرے نام کے بغیر دنیا میں کوئی چیز تریاق نہیں بن سکتی۔ یہ روایت انہوں نے نقل فرمائی ہے، لیکن یہ بھی سند کے بغیر ہے، لہٰذا یہ کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، اس کی بھی تصدیق یا تکذیب نہیں کی جا سکتی، حدیث کے طور پر البتہ اسے بیان نہ کیا جائے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات میں سے ایک انعام یہ تھا کہ ان کے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کے لیے جنت سے لباس لایا جاتا تھا، جیسے بڑے ہوتے رہتے تھے وہ لباس بھی بڑا ہوتا رہتا تھا، تو کیا یہ واقعہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جنت کے لباس لانے کی بات تو کہیں نہیں ملی، البتہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ صراحت ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل وادی تیہ میں مقیم تھے اور سزا کے طور پر انہیں 40 سال اس وادی میں سرگرداں رہنا پڑا، تو اس وقت ان کے جو کپڑے تھے وہ نہ تو پھٹتے تھے اور نہ میلے ہوتے تھے۔ اتنی بات تو حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے، باقی یہ جنت سے کپڑے آتے اور پھر بڑے ہوتے رہتے، اس کی صراحت نہیں ہے، اور اس کو اسی انداز میں جس حد تک ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بس اسی حد تک بیان کیا جا سکتا ہے۔